میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت جل جلالہ سے نسبت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شاہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن مقدس میں جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کے اعتبار سے قرار دیا گیا، ان حرمت والے مہینوں کے اندر ماہ رجب بھی ہے، اور جو کوئی بندہ مومن ماہ رجب میں ایک نیکی کرے، اللہ رب العزت جل جلالہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک کو جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقع معراج سے نسبت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو، اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ بے کسمنا میں حاضر ہو کر اپنے رب قدیر جل جلالہ کے دیدار سے بہرور ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ماہ مبارک عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے بھی اس ماہ مبارک کو یاد کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں نہ علماء کی کمی ہے، نہ داعیان دین کی کمی ہے، نہ مشائخ کی کمی ہے، نہ صوفیوں کی کمی ہے، نہ عالم کی کمی ہے، نہ محدث کی کمی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام اللہ عز و جل نے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے لیا، اور سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کام انجام دیا، آپ کی ذات بابرکت کے برابر دنیا کے کئی محدثین و علماء مل کر کے بھی اتنا کام کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ یقیناً علماء اور محدثین اور صوفیاء کرام کا اپنی جگہ پر کلیدی رول ہے، وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی کام کر رہے ہیں اور جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ سب قابل قدر ہے، اور اس کا صلہ اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ لیکن سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا کام صدیوں پر محیط ہے، اور ان کے کام کا آج بھی اثر ہندوستان ہی نہیں، بر صغیر پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر خواجہ خواجگاں کا فیض ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کی سرزمین پر جہاں جہاں سے اذان کی آواز اور جہاں جہاں سے کلمہ طیبہ کے ورد کی آواز آتی ہے، یہ سارا صدقہ ہے عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی کا، کہ انہوں نے جو اسلام اس سرزمین پر پھیلایا، اس کے اثرات آج تک انسانوں کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں، اور آج جتنے مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں، یہ سب صدقہ ہے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت کا۔ اب آئیے مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ آخر پروردگار جل جلالہ کسی کو اپنا محبوب کیسے بنا لیتا ہے۔ داڑھی آپ بھی رکھے ہیں، میں بھی رکھا ہوں، امامہ شریف آپ بھی پہنتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں، مسواک کا استعمال آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن محبوبیت کا وہ مقام جو اللہ نے سلطان الہند کو عطا فرمایا وہ ہمیں کیوں نہیں؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے پروردگار جل جلالہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جس مقام تک پہنچنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دعوے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی دلیل ہماری زندگی میں تلاش کرنا چاہے
تو کہیں تھوڑی بہت 1% شاید مل جائے، ورنہ دعوے ہی دعوے نظر آئیں گے، دلیل کا دور تک کہیں ٹھکانہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری سچویشن یہ ہے کہ نفس پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آسان ہے، ہم ان سنتوں پر کے عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سلطان الہند کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ ایسی سنتوں کے عامل نظر آتے ہیں جو نفس پر گراں ہیں، اور آج کے دور کے اندر ان سنتوں پر عمل کرنے والے کم ہی شاید کہیں نظر آتے ہوں۔ میں آپ کو غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے اندر ان سنتوں کے حوالے سے جذبات جو تھے اس کا تذکرہ میں کروں گا، لیکن اس تذکرے سے پہلے میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو سمجھ سکیں، ان کے طریقے کو سمجھ سکیں، ان کی اداؤں کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کی حکمتوں کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ اس آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے، تاکہ آپ بیک گراؤنڈ کو جب اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ العظیم مقام مصطفیٰ اور مقام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گی، اجاگر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمانے کے لیے حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے، کن سے فرما دیجئے، کن لوگوں کو بتا دیجئے؟ تو جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کعب ابن اشرف اور اس زمانے کے یہودی علماء کو جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ عز و جل کو وحدہ لا شریک ماننے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو یہودی ہمیشہ گھمنڈی رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ یہودیوں کو بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، اور اسی غرور کا اظہار رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں نے کیا۔ کعب ابن اشرف اور دیگر علماء جو تھے، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے برجستہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو اللہ عز و جل کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، اور اللہ عز و جل ہم سے محبت فرماتا ہے، اللہ عز و جل سے ہم محبت فرماتے ہیں، نحن ابناء و احباء، یہ انہوں نے کہا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہودی علماء کی زبان سے یہ جملہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے جواب میں کچھ ارشاد فرماتے، اس سے پہلے پروردگار نے یہ آیے کریمہ نازل فرما دی۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ پوری جماعت، یہ پورا گروہ جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، وہ سرمایہ کے اعتبار سے، وہ دولت کے اعتبار سے، وہ اثر و رسوخ کے اعتبار سے، وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے لوگوں کے درمیان اور اپنے شہر کے اندر بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، بڑے محترم سمجھے جاتے تھے۔ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو جواب میں انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے برجستہ کہا کہ معاذ اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ پروردگار جل جلالہ نے محبوب کی دعوت پر ان جواب دینے والوں کے جواب کو جب رب نے سنا تو پروردگار جل جلالہ نے قیامت تک کے لیے محبت الہی کے دعوے داروں کو ایک سبق عطا فرما دیا، ایک دلیل عطا فرما دیا، اور بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے محبت الہی کے لیے اس کا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، ہم ایک ضابطہ عطا کرتے ہیں، ایک قاعدہ عطا کرتے ہیں، ایک قانون عطا کرتے ہیں۔ جب اس قانون پر کوئی عمل کرے گا تو اس
اسے بتانے کی ضرورت کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس ضابطے پر وہ عمل کر خود اس سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار نے ضابطہ کیا عطا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو سرکار سے کہا گیا کہ آپ فرما دیں کہ میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری فرما برداری کرو۔ ساتھ چلنے کی بات نہیں، آگے چلنے کی بات نہیں، پیچھے چلنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر کوئی دعوی محبت الہی کرے تو اس دعوی محبت الہی کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ محبوب کے نقش قدم پر چلے اور محبوب کے پیچھے پیچھے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے اپنی محبت کو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کے ساتھ لازم قرار دے دیا گیا، اور اپنے محبوب کی نسبت ہی سے اپنی محبت کو جو ہے وہ متعلق کر دیا، یعنی میری محبت کے دعوے داروں، میں تمہیں اپنی محبت میں سچا دعوے دار اسی وقت سمجھوں گا جب تم میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو گے، محبوب کا اتباع کرو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی پیروی کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر محبوب بن جایا کرتا ہے، اور اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام آپ کو ملیں گے، جتنے بھی صحابہ کرام آپ کو ملیں گے، جتنے بھی تابعین کرام آپ کو ملیں گے، اولیاء کاملین آپ کو ملیں گے، یہ سب کے سب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل ملیں گے، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل ملیں گے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، اللہ کا محبوب بندہ اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ مصطفیٰ پیارے کی سنتوں کا عامل بن جائے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے تباہی کی وجہ جو بتائی وہ یہی بتائی کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اقتدار یوں نہیں جاتا، برباد قومیں یوں نہیں ہوتی، برباد اس وقت اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کیا۔ تو آج زمانے نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ تباہی اور بربادی ہمارے دروازوں پر دستک دیتی نظر آ رہی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم کی سنتوں کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے جنگوں میں فتح عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم کی سنتوں کے عوض کے اندر پروردگار نے باطل طاقتوں کے اندر روپ پیدا کیا ہے۔ کون نہیں جانتا جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد بہت کم تھی اور دشمنان اسلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں تھی، لیکن پیغمبر رحمت نے صحابہ کو حکم دیا مسواک کرنے کا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مسواک کرنا شروع کیا تو آپ جانتے ہیں دشمنوں پر ایسا روپ پڑا کہ دشمنوں نے یہ سوچا یہ اپنے دانت کو مانج رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دانت مانج کر کے ہمیں کچا چبا جائیں۔ ان کے دلوں میں سنت مصطفیٰ کی بنیاد پر یہ روپ پیدا ہو گیا، پتہ یہ چلا مصطفیٰ کی ادا کی بنیاد پر باطل تھر تھر کانپتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آج ہم نے ساری ترقی، ساری کامیابیاں اور ساری عزت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے انحراف کرنے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عامل تھے،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے کلام کرتے تو مسکراتے تھے، جب کسی سے گفتگو کرتے تو تبسم فرماتے تھے۔ ام دردہ نے اپنے شوہر سے کہا، اے میرے سرتاج، آپ بات کرتے کرتے مسکراتے رہتے ہیں، کہیں دنیا آپ کو احمق تصور نہ کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا، اے میری شریک حیات، میرے مسکرانے پر دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اپنے آقا کو جس ادا سے دیکھا ہوں اسی ادا کو اپنانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، آج کا مسلمان داڑھی رکھنے کے سلسلے میں یہ سوچتا ہے دنیا کیا کہے گی۔ آج کی لڑکیاں داڑھی والوں کو جلدی سے سلیکٹ نہیں کرتی۔ آج بڑا عجیب ماحول بن چکا ہے، جتنا اسلام سے انسان فاصلہ بڑھا رہا ہے، جتنا طریق مصطفیٰ سے انسان فاصلہ بڑھا رہا ہے، اتنا ہی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہمیں عزت ملے گی، ہمیں وقار ملے گا، ہمیں سربلندی ملے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آقا کے طریقے کو چھوڑنے کے بعد ہم نے کتنی عزت پائی ہے، ہم نے کتنا وقار پایا ہے، ہم نے کتنی سربلندی پائی ہے، تو ہمارا وجدان گواہی دے گا کہ ڈے بائی ڈے زوال کی طرف جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا صحابہ کی زندگی دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا، اللہ اکبر، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حج کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے تو صحابہ سے پوچھا تھا کہ رسول اعظم جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے حج کے لیے تو سرکار نے کہاں کہاں قیام کیا تھا، مجھے اس کی اطلاع دی جائے تاکہ میں بھی ان جگہوں پر قیام کر کے اپنے نبی کی سنت پر عمل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روانہ ہوتے ہیں، انہیں بتایا گیا یہ جو یہاں پر آپ کو ڈھلان نظر آ رہی ہے، یہ جو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ڈھلان اور چٹان نظر آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیے تھے اور سرکار نے سفر یہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 2 رکعت نماز ادا کر کے سفر جاری فرمایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمانے کے لیے جیسے ہی ارادہ فرمایا تو اس کے بعد قریب میں ایک مسجد سرکار کی نسبت کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا عبداللہ، سرکار نے جب نماز ادا کی تھی تب یہاں مسجد نہیں تھی، اب مسجد بن چکی ہے، جا کے مسجد میں نماز پڑھو، ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، سنو، مسجد میں انسانوں کے قدم لگے ہیں، اس جگہ پر محمد عربی کے قدم لگے ہیں، اس لیے میں یہی نماز پڑھ کے اپنے آقا کے قدموں کے فیض کو حاصل کروں گا۔ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہم زندگی میں نبی کی سنتوں سے انحراف کرتے ہیں، جیتے جی اپنے آقا خیال نہیں کرتے، اپنے آقا کے اسوہ حسنہ کا خیال نہیں کرتے، جیتے جی اپنے آقا کی سنتوں کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ادائے سنت پر کہ ارشاد فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے رکھے گئے تھے؟ اللہ اکبر، پوچھا گیا۔ ابا جان یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ پوری زندگی تو میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں گزار دیا، اب سوچتا ہوں کفن میں بھی میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے مقبولیت عطا فرمائی، محبوبیت عطا فرمائی، بلندی اور اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں بتاؤں، جب کوئی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا ہے، اس حال میں جب وہ ہوتا ہے تو اللہ کریم اس بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میاں
میاں بیوی اگر ہیں اور دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر پر چھوڑ کر حرمین طیبین کی حاضری کے لیے چلے جائیں، اور جب حرمین طیبین کی حاضری کے لیے وہاں پہنچیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ اکبر طواف کعبہ سے فارغ ہو کر کعبہ شریف کے سامنے دونوں بیٹھے ہوں، اتنے میں ایک ننھا سا بچہ وہاں سے گزرے جس بچے کی ادائیں ان کے بیٹے کی ادا کی طرح ہو، جس کے نخرے بیٹے کے نخرے کی طرح ہو، تو آپ سچ بتانا کہ ماں باپ جو اپنے بچے کو چھوڑ کر کے حرمین کی حاضری کے لیے گئے ہیں، اس بچے کو دیکھنے کے بعد ان کو اپنا بچہ ضرور یاد آئے گا۔ میاں بیوی سے کہے گا کہ دیکھو یہ بچہ اپنے بیٹے ہی کی طرح تو نخرے کر رہا ہے، اپنے بیٹے ہی کی طرح تو ناز کر رہا ہے، اپنے بیٹے جیسا ہی تو لگ رہا ہے۔ ماں بھی پیار کرنے کے لیے بڑھے گی، مرد بھی پیار کرنے کے لیے بڑھے گا، عورت بھی شفقت سے پیار کرنے کے لیے بڑھے گی۔ پتہ چلا بچے کی اداؤں کو دیکھ کر بیٹا یاد آ گیا اور اس بیٹے سے پیار کرنے کا جی چاہا۔ یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی مسلمان راستہ چلتا ہے، نبی کی سنت کے مطابق چلتا ہے، نیچی نگاہیں کیے چلتا ہے، تو میرا مولا فرشتوں سے فرماتا ہے یہ میرا بندہ چل رہا ہے، اس کی ادائیں تو دیکھو میرے محبوب کی ادا جیسی ادا لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب کی رحمت اس بندے پر نچھاور ہوتی ہے اور اس ادائے مصطفیٰ کے پیکر کو پروردگار اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے انسانوں کی اداؤں میں اور رسول اعظم کی اداؤں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کے ہر انسان کی، ہر ہیرو کی ادا مہنگی ہے، امیر اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ کی ساری سنتیں ایسی ہیں کہ غریب بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، پیغمبر رحمت چاہتے تھے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا غریب امتی بھی اس طریقے کی زندگی گزارنا چاہے تو اسے دشواری نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو۔ آپ ذرا سوچیں، آج کا سرمایہ دار اپنی بیٹی کو بیاہ کر کے جب روانہ کرتا ہے، شادی کر کے روانہ کرتا ہے، جہیز میں بہت کچھ دینا پسند کرتا ہے، اچھی بات ہے، اپنی بساط کے مطابق نہ بھی آپ دیں، جو بھی دیں یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جنت کا لباس عطا کر دیتے، اپنی بیٹی کو چاند عطا کر دیتے، اپنی بیٹی کو دنیا کی بے شمار عطا کر دیتے، تو آج کا غریب امتی ضرور یہ کہتا کہ ہم نبی کی سنت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، نبی کی ادا کو کیسے اپنا سکتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو مالدار نہیں ہیں، ہم کس طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، ایک غریب نبی کی سنت پر عمل نہ کر سکتا، لیکن مصطفیٰ پیارے نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنی چیزیں دی کہ معاشرے کا کوئی غریب کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اگر نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہے اسے دشواری نہیں ہوگی، وہ آسانی سے اپنے نبی کی سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج اگر سرمایہ دار کی بیٹی کسی جگہ بیاہ کر کے جانا چاہے اور اس کے بعد ماں باپ اگر سرمایہ دار ہیں اور انہیں محسوس ہو جائے کہ وہاں بچی کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑے گا، تو کہیں گے ہم ایک نوکرانی کو بھی بچی کے ساتھ روانہ کرتے ہیں جو تمہارے گھر کے اندر سارے کام انجام دے گی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے بھی کئی خادمائیں روانہ کر دیتے، لیکن ہاتھ سے چکی پیسنے کے بعد ہاتھوں میں جب چھالے پڑ گئے تو سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم کی خدمت میں حاضر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں سرکار کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ لیا اور چوم لیا، اس لیے کہ اس وقت رسول اعظم کی بارگاہ میں کچھ کنیزیں آئی تھیں اور مولا علی نے فرمایا تھا جاؤ ایک خادمہ لے کر کے آ جاؤ، تمہارے ہاتھوں میں چھالے میں دیکھ نہیں سکتا، تمہارے ہاتھوں کے اندر چھالے میں گوارا نہیں کر سکتا، تم بلا لو لے آؤ تاکہ تمہیں جو ہے وہ کام کرنے میں مدد مل جائے گی۔
جب پیغمبر رحمت کی بارگاہ میں لخت جگر نے یہ معروضہ پیش کیا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو ایک کنیز پیش کر دیتے، لیکن رحمت عالم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تمہاری تھکان بھی دور ہو جائے گی اور راحت نصیب ہو جائے گی۔ پیغمبر جانتے تھے آج میں اپنی بیٹی کو خادمہ دے دوں گا، لیکن میرا غریب امتی اگر اس سے اس کی بیٹی نے مطالبہ کیا وہ کہاں سے خادمہ لائے گا؟ میں ایسی چیز دے دوں تاکہ قیامت تک میرا غریب امتی بھی اپنی بیٹی کو دے سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے نبی کی ادا۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے حضور سے ملنے پہنچے تو کھجور کی چھال کے نشان آقا کی پشت انور پر تھے۔ دیکھا انہوں نے چٹائی کے نشان کو، جب حضور کی پشت انور پر دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسرا تو نرم گدوں پر آرام کریں اور دنیا کے مزے لوٹیں، اور میرے آقا کی پشت انور پر اس طریقے سے چٹائی کے نشان؟ سرکار اگر اجازت دیں تو آپ کے لیے بھی نرم گدے کا اہتمام کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ آقا نے یہ بات اس لیے بھی فرمائی کہ غریب امتی جس کے پاس نرم گدے کا بستر نہ ہوگا اور وہ سوچے گا میں نبی کی سنت پر عمل کروں تو ایسی چیز اختیار کروں تاکہ میرا غریب سے غریب امتی بھی اس سنت پر عمل کرے۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، دنیا ٹرن ہو رہی ہے، دنیا رجوع کر رہی ہے پیغمبر اعظم کے راستے کی طرف۔ اب آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے ان ترقیوں کے ساتھ ساتھ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ موجودہ دور کے اندر کئی بیماریوں سے بچنا ہے اور صحت مند رہنا ہے تو کسی اور کے طریقے پر نہیں، نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو میں بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہندوستان کی سرزمین پر سوائن فلو پھیل رہا تھا اور اس وقت مسلسل ایڈ آ رہی تھی، مرغیوں کا کھانے پر پابندی لگ رہی تھی، فارم ہاؤس پر پابندیاں لگ رہی تھی، اور سوائن فلو جب تیزی سے پھیل رہا تھا، آپ جانتے ہیں سوائن فلو سے روکنے کے لیے اور اس کے سدے باب کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے نسخے پیش کیے جا رہے تھے۔ میں اتفاق سے دہلی ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے ٹی وی پر نیوز چل رہا تھا، نیوز کے نیچے ایک پٹی چل رہی تھی، اگر سوائن فلو سے بچنا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر ہاتھ کو پوچھا نہ کرو، اس سے انشاءاللہ اس سے جو ہے سوائن فلو سے بچو گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے ریسرچ کرنے والے، تو آج یہ بات کہہ رہا ہے، میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے یہ ہمیں قانون عطا فرما دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کے بارے میں فرمایا، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج، یہاں تک کہ اگر کسی پر جادو کے بارے میں گمان ہو کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے تو فرمایا گیا روزانہ نہار منہ 7 عجوا کھجور کھائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جادو کے اثر کو ختم کر دے گا۔ عجوا کھجور کھانے کی سرکار نے فضیلت بیان فرمائی۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، شوگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پوچھو کہ ہم کھجور کھا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کہیں گے کھجور تو شوگر فیکٹری ہے، کھجور کھائیں گے تو شوگر بڑھ جائے گی۔ پھر اس سے یہ پوچھو عجوا کھائیں تو کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ عجوا کھجور کی فضیلت جب آپ نے بیان فرما دی تو ہزارہا مرض اس کو لاحق ہوں، لیکن اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس میں پروردگار نے شفا رکھی ہے اور پیغمبر رحمت نے اس کے حوالے سے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بیماریاں جو آج پھیل رہی ہیں، معاشرہ جو بیماریوں کا گھر بن چکا
ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر رحمت کی اداؤں کو ہم نے چھوڑ دیا، رسول اعظم کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تاجدار کائنات کی اداؤں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میں یہ واقعہ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے یہاں عرض کر چکا ہوں یا نہیں، لیکن اگر کر بھی چکا ہوں تو موضوع کی مناسبت سے پھر ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ، ایک مسلمان تھا اور ایک عیسائی تھا، دونوں کے درمیان بڑی دوستی تھی، دونوں کلاس فیلو تھے اور دونوں ساتھ میں بہت زیادہ زندگی کے لمحات گزارے تھے۔ اللہ اکبر، مسلمان نماز کا پابند تھا، عیسائی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر تو نماز فرض تھی نہیں کہ وہ نماز ادا کرتا۔ ایک مرتبہ دونوں نے طے کیا کہ چلو سفر پر روانہ ہوتے ہیں، کہیں ہالیڈے پر جاتے ہیں، دونوں ہالیڈے کے لیے ساتھ میں روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نماز کا وقت ہوتا وہ مسلمان وضو کرتا، چہرہ دھوتا، ہاتھ دھوتا اور پیر دھوتا، مسح کرتا۔ وہ عیسائی ڈاکٹر تھا اور معمولی انسان نہیں تھا، نیورولوجسٹ تھا۔ وہ برابر دیکھ رہا تھا کہ یہ مسلمان دن میں وضو کرتا ہے، 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، تو اب اسے ایک چیز یہ ذہن میں آئی کہ چہرہ دھونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اس سے فریش ہوتا ہے، ہاتھ دھونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ پر لگے گرد و غبار مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، پیر دھونا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسح اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسح کیوں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس مسلمان کے 5 وقت کی نماز کو اس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ رات کو دونوں اپنے اپنے بستر پر پہنچے تو مسلمان سے وہ عیسائی سوال کرتا ہے کہ میں نیورولوجسٹ ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اس طرح سے چوتھائی سر کا مسح یا مسح اپنے سر کا کیوں کرتے ہو وضو کے ٹائم پر؟ تو اس نے کہا مسح کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ نے اس طریقے سے عطا فرمایا ہے تو ہم اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ اسے حیرت ہوئی، کلمہ پڑھا کر اس نے مسلمان کر لیا۔ پھر نیورولوجسٹ سے اس نے پوچھا کہ ایک مسح کرنے میں اتنی حکمت کیا ہے کہ تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا؟ اس نے کہا میں نیورولوجسٹ ہوں اور جانتے ہو دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی اپنے سر پر اس طرح سے گیلا ہاتھ پھیر دے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نبی نے تمہیں یہ طریقہ دے کر مینٹل ہونے سے بچا لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے آقا کی سنت کے اندر کتنا فائدہ موجود ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑا فرق ہے اولیاء کی سوچ کے اندر اور آج کے مسلمان کی سوچ میں۔ برا لگے تو معذرت چاہوں گا، آج مسلمان سائنس سے کوئی چیز پروف کی جائے، اس کا بینیفٹ بتایا جائے، ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار اور کہا جائے یہ حضور کی سنت ہے۔ اچھا، یہ سوچ ہے۔ اور صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ یہ ادائے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں اللہ نے بے شمار حکمتیں عطا فرمائی ہیں، حکمتیں رکھی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ادائیں جس سے ہمارا ظاہر سنور جاتا ہے، ہم نے اس کو تو فوکس کیا اور اس پر توجہ ہم نے دی، لیکن جس سے باطن سنورتا ہے اس کی فکر ہم نے نہیں کی۔ ہم نے داڑھی رکھ لی، امامہ شریف باندھ لیا، ٹوپی پہن لی، مسواک استعمال کرنا شروع کیا، کرتے پائجامے میں آ گئے، سنتوں کے مطابق اکڑو بیٹھ کر کے کھانا بھی شروع کر دیا، سب کچھ ہم نے کیا۔ لیکن ایک سنت کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس سنت پر ہم نے عمل کیا جو سنت دل سے متعلق ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اور اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ہر ایک اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو دل کینے سے بھرا نظر آئے گا، دل حسد سے بھرا نظر آئے گا، چاہے چہرے پر داڑھی ہی کیوں نہ ہو۔ دل میں کینہ ہوگا الا ماشاءاللہ، دل میں بغض ہوگا، یہ ساری گندگی ہمارے دل کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن خواجہ کی زندگی دیکھو، سلطان الہند کی زندگی دیکھو، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے خواجہ کا دل اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا ستھرا تھا کہ اس دل کے اندر کسی کے لیے دل بالکل صاف و شفاف آئینے کی طرح تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔